حضرات، آج کی یہ نشست جدید دعوت سینٹر حی السلامہ کے ذمہ داران کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا اور خاص طور پر ان احباب کا جو جدہ سے باہر سے تشریف لائے ہیں، مکہ مکرمہ، طائف اور دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے اس آنے پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اسلام کامل اور اکمل دین ہے جس کے اندر زندگی کی رمق آنے سے لے کر اس کے واپس لوٹنے کے احکام کا احاطہ اس دین نے کیا ہے، جسے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلام نام ہے کتاب و سنت کا، جو ہمارے درمیان ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے موجود ہے۔ ہمارا دین، ہمارے علماء کرام کا دین وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، وہی ہے جو صحابہ کرام اور ائمہ اور محدثین عظام کا دین تھا۔ لہذا کوئی ہمارے علماء کرام پر ان کے بارے میں بدگمانی پھیلانے کی جرت نہ کرے، کیونکہ ہم دین اسی کو سمجھتے ہیں، ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ صحابہ نے سمجھا۔ لیکن افسوس، یہ دین جب جزیرہ عرب سے باہر نکلا تو بدقسمتی سے مختلف مذاہب کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ وہ دین جو موت و حیات تو کیا زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کیا کرتا تھا، ہندو مذہب اور دوسرے مذاہب سے متاثر علماء سو کی بدولت اس کے اندر ایسی چیزیں داخل ہوئیں جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین میں نہ تھیں۔ اس طرح کی بے بنیاد باتوں اور من گھڑت عقائد کے خلاف علماء حق نے مورچہ سنبھالتے ہوئے بدعات و خرافات کے خلاف عوام کی اصلاح کے لیے ایسی تقاریر کی، ایسے مواد جمع کیے جن سے لوگوں کی صحیح تربیت ہو سکے، اور اس راہ میں آنے والی ہر دشواری کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کیا، مگر دین کو دین اور بدعقیدگی کو بدعقیدگی ثابت کرتے رہے۔ اور اس راہ میں ان کی انتھک کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اگر کوئی چاہے تو حق و باطل کے درمیان بخوبی وہ فرق خود اپنے گھر میں بیٹھ کر معلوم کر سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی کسی گاؤں میں ایک واقعہ ہوا، اسے میڈیا نے پوری دنیا میں نشر کیا اور بدعقیدگی کی حد ہو گئی کہ اس جھوٹی کہانی کو حقیقت پر مبنی سمجھ لیا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ اس کاوش اس تقریر سے بھی گزشتہ تقاریر کی طرح عوام الناس کی اصلاح ہوگی اور لوگ اسے دیکھ کر بھی اللہ کے دین کی طرف لوٹیں گے، کیونکہ جو باتیں یہاں کہی جاتی ہیں وہ پوری ذمہ داری سے کہی جاتی ہیں، اور شیخ توصیف الرحمان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ان کی باتیں سیڈیز میں دلائل اور براہین سے مزین ہوں۔ حضرات، اس جہان فانی سے حیات انسانی کا رشتہ جس وقت ختم ہو جاتا ہے، کیا انسان دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ آئے سنتے ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو۔ فلیتفضل فضیلت شیخ توصیف الرحمان۔ نحمده نصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت، ہر ذی روح مخلوق نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس جہان کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ اس موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اینما تکونوا، جہاں مرضی چھپ جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، جہاں مرضی پناہ لے لو، یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں بھی آ کر گھیر لے گی۔ تم محلات میں بند ہو جاؤ، تم پہاڑوں میں چھپ جاؤ، تم دریاؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ،
موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. موت نے اپنے شکار کو وہ کہیں پر بھی ہو آ کر کر لینا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ایک خاص وقت ہے، ایک معیار مقرر ہے، میعاد مقرر ہے، وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحے کی تاخیر ہوتی ہے نہ ایک لمحے کی تقدیم ہوتی ہے. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے. جب موت کا وقت آ جائے انسان چند لمحوں کی چھٹی چاہے، اجازت چاہے، اس کو نہیں مل سکتی. جو لمحہ اس کے لیے فکس ہے اس لمحے اس کو اٹھا کر اس جہاں سے اگلے جہاں میں منتقل کر دیا جائے گا. مالک کا بیان سنیے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، لمحات پورے ہو جاتے ہیں، سانس پورے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. ان تمام آیات کو سن کر جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ پہلی بات کہ موت برحق ہے، سب پر آنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. دوسری بات، جب موت کا لمحہ آ جائے پھر تقدیم اور تاخیر نہیں ہوا کرتی، پھر موقع نہیں ملا کرتا. لیکن اس کے باوجود بہت سے کلمہ گو مسلمان ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء اللہ، ان پر موت نہیں آتی، یہ زندہ ہیں، بس ایک لمحے کے لیے پردہ کرتے ہیں اور پردہ کرنے کے بعد ان کو پھر ویسی ہی زندگی مل جاتی ہے جیسی ان کو اس سے پہلے موت ملی تھی. فتاوی رضویہ صفحہ 610 جلد نمبر 1 پر احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں، انبیاء ان پر ایک آن ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد روحانی جسمانی لحاظ سے ان کو حقیقی زندگی اور ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے. احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی دوسری کتاب ملفوظات احمد رضا، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اس کے صفحہ 249 پر لکھتے ہیں، انبیاء کرام کی حیات حقیقی، حسی، دنیاوی ہے. ان پر تصدیق وعدہ الہی کے لیے ایک آن کے لیے موت آئی، پھر فوراً ہی ان کو ویسی ہی دنیاوی زندگی مل گئی. اس حیات پر وہی دنیا کے احکام لاگو ہوتے ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا. ان کی ازواج کو نکاح حرام، ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان پر ان کی بیوییں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی بھی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ. امام الانبیاء علیہ السلام کی توہین اس سے بڑھ کر اور کیا یہ ان کی طرف نسبت کرنے والے لوگ کریں گے. کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، ان کی بیوییں پیش ہوتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں. علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے. ان کی یہ کتاب المہند علی المفند، عقائد علماء دیوبند ہمارے ہاتھ میں ہیں، جس میں صفحہ 38 پر لکھتے ہیں کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ کی یہ زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی زندگی نہیں ہے. دنیا جیسی زندگی ہے، برزخ جیسی زندگی نہیں. مگر آئیے، یہ عقیدہ کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بھی خلاف ہے، اور صحابہ کرام کے اجماع کے بھی خلاف ہے. بلکہ جس طرح موت تمام انسانیت پر، تمام مخلوقات پر آتی ہے، اسی طرح موت اللہ کے انبیاء پر بھی آئی، اور موت سے کسی مخلوق کو چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو استثناء نہیں ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. کل من علیہا فان، اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. زمین پہ جو ہے سب نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات عظمت والی، عزت والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، باقی سب کے لیے موت ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے.
اگر یہ فوت ہو جائیں، افا اماتا، اگر یہ فوت ہو جائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر آپ مر گئے تو یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ آپ پر بھی موت ہے اور ان ساری کائنات پر موت ہے، ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، بلا شبہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ مالک اپنے نبی سے کہتا ہے قل، اے نبی کہو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نبی پر بھی موت آنی، یہ عام عقیدہ مشہور ہو چکا ہے انڈیا پاکستان میں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی پر موت آئی یا آپ فوت ہوئے، یہ گستاخ ہے، یہ واجب القتل ہے، اس پر توہین رسالت کا فوراً پرچہ ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کی یہ آیات ہمیں بول بول کر بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی اور باقی کائنات نے بھی مرنا ہے۔ بالآخر وہ آخری گھڑیاں آ گئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے، میری باری میرے حجرے کے اندر، میری گود میں آپ کا سر، قریب ہی پانی کا ایک پیالہ جس میں آقا علیہ السلام اپنے پیارے ہاتھ کو ڈالتے اور پھر اس پانی والے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ پھیر لیتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی بہت سختیاں ہیں۔ اسی حالت میں امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے پیارے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ نیچے آیا اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میں سمجھ گئی کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی مبارک روح آپ کے پیارے جسم سے نکل کر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا، ان کو یہ خبر ملتی ہے، امام الانبیاء کے حجرے میں آتے ہیں، اپنی بیٹی کے حجرے میں آتے ہیں، آقا علیہ السلام کے پیارے چہرے سے چادر اتارتے ہیں، آپ کے ماتھے کو چومتے ہیں، وا نبیہ وا صفیہ وا خلیلہ، یہ آوازیں لگاتے ہیں، پیارے نبی، پیارے دوست، پیارے خلیل، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی زندگی بھی مبارک تھی، آپ کی موت بھی مبارک ہے، اللہ نے جو موت آپ کی قسمت میں لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے۔ مسجد میں آتے ہیں صحابہ کرام، سیدنا عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں، جس نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھتے ہیں، من كان منكم يعبد محمد فإن محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ومن كان يعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا يموت، تو اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے، اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ لیکن امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق کے جملے سنیے، یہ کہنے والوں جو نبی کو مردہ کہے گا وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، اس پہ توہین رسالت کے پرچے کروا دو۔ امام الانبیاء کے سب سے پیارے، سب سے قریبی، سب سے عظیم ساتھی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نے یہ کہنے کے بعد پھر قرآن حکیم کی آیت کو پڑھا، وما محمد الا رسول۔ سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، میرے جسم کا بوجھ میری ٹانگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں گھٹنوں کے پل زمین کے اوپر گر گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنی رب کی جنتوں کے مہمان، صحیح بخاری کے اندر آپ علیہ السلام کا ایک طویل خواب ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دو فرشتے
مختلف مقامات پر لے کر جاتے ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں کہتے ہیں آج تم نے مجھے بہت جگہ پر سیر کروائی، بہت چیزیں دکھائی، ذرا مجھے اس کی تفصیل بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلا جگہ آپ نے دیکھی یہ عام مسلمانوں کے رہنے کی جنت ہے، یہ دوسری جگہ جو دیکھی یہ شہیدوں کا گھر ہے، میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ اپنا سر تو اٹھائیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک سر کو اوپر کیا تو آپ کو ایک بادل کی طرح کی کوئی چیز نظر آئی، کہا اے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے مقام میں چلا جاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی دنیا میں آپ کی زندگی کا کچھ عرصہ باقی ہے جس کو گزارنے کے بعد پھر آپ اپنے مکان میں تشریف لے آئیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1303۔ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اگلے جہان میں چلا جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے مکان میں چلا جاؤں؟ کہا نہیں، ابھی دنیا کی کچھ زندگی آپ کی باقی ہے جس کو گزارنے کے بعد پھر آپ اپنی اس جنت میں اور اپنے مقام میں آ جائیں گے۔ جو مر کے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں وہ واپس اس دنیا میں دوبارہ، بلانے والے تو بہت شور کرتے ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن حکیم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، غور کیجئے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا یعنی جن پر موت آ گئی، اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ جو یہاں سے چلے گئے وہ واپس، یہ جو مولوی پٹی پڑھاتے ہیں نا، جمعرات کو دروازہ کھٹکتا ہے، پوچھتے ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں روحیں آتی ہیں جمعرات کو اور پوچھتی ہیں کیا پکایا ہے؟ اگر جواب ملے ماشاءاللہ حلوہ بھی ہے، مرغا بھی ہے، بکرا بھی ہے، رانے بھی بھونی بھی ہے، کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، آپ نے ہمارا بڑا اہتمام کیا۔ اور اگر جواب ملے کیا پکایا؟ مسور دی دال پکی، کہتے ہیں فٹے منہ تھوڑا ساڑھے واسطے دال ہی رہ گی سی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہانی ہے، یہ قصے یہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ جو کچھ پکتا ہے وہ پبلک کو تو نہیں ملتا نا، وہ سارا پیک ہو کے مولوی کے ساتھ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ دال مسور والی پر روحیں لعنت کرتی ہیں اور بکرے مرغے حلوے چھترے والوں پر دعائیں دے کر جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کو موت آ گئی، جس نے موت کے بعد اس جہان کو چھوڑا، وہ واپس اس جہان میں نہیں آیا کرتی۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کیا، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جو فوت ہو کے اس جہان سے چلے گئے وہ اللہ کی جنت میں مہمان ہیں یا عذاب والے معاملے میں ہے، دونوں صورتوں میں ان کے لیے واپس دنیا پر واپسی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شہید، اس کو بھی دنیا میں واپس آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، ایک شہید جو اپنے نبیوں کی مدد کے لیے دوڑتا ہوا آتا ہے اور پھر آواز لگاتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں۔ پھر ظالم اس کو قتل کر دیتے ہیں، وہ شہید ہو جاتا ہے، آواز لگاتا ہے قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا جاتا ہے چلو شہید ہو گئے اللہ کی جنت کے مہمان بن جو۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ حسرت بھرے الفاظ میں کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ شہادت کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں میں مجھے شامل کر دیا۔ وہ کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے۔ وہ اپنی قوم کو رپورٹ دینے کے لیے واپس نہیں آ سکا، اس کو واپس نہیں آنے دیا گیا، وہیں سے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے، وہ بھی اس توحید کی دعوت کو سینے سے لگائے اور اس دعوت کو دیتے ہوئے شہادت کا مقام پائے۔ لیکن اس شہید کو دنیا میں آ کر اپنی قوم کو خبر دینے کی اجازت نہیں ملی۔ صحیح مسلم میں ہے، سائل کہتا ہے ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے قرآن حکیم کی ایک آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ ہم نے اس آیت کی تفسیر، اس آیت کے بارے میں ان سے سوال کیا تو کہنے لگے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے قالب کے اندر، شکل کے اندر، قندیلوں
دلوں میں لٹکی رہتی ہیں، جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی ہے، پیتی ہے، اڑتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے ان شہیدوں کی روحوں سے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ جواب میں کہنے لگے اللہ تو نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے، ہم جنت میں جہاں چاہتی ہیں گھومتی ہیں، جو چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں۔ مالک پھر کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ پھر مالک نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تین دفعہ یہ سوال ہونے کے بعد شہداء کی روحوں نے کہا اللہ ہم ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہماری روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں ڈال کر دنیا پہ بھیج، ہم تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کا مزہ دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ تو مالک نے جب دیکھا کہ ان کی کوئی خواہش نہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، واپس آنے کی اجازت ان شہداء کو بھی نہیں ملی۔ ترمذی میں ہے سیدنا جابر کے والد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اللہ تعالی نے سوال کیا کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے مانگو، جو تم طلب کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو کہنے لگے اے اللہ میری طلب، میری ڈیمانڈ، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے پھر زندہ کر، مجھے پھر دنیا میں بھیج، مجھے پھر زندہ کر، میں تیرے رستے میں دوسری بار قتل ہونا چاہتا ہوں، دوسری بار میں تیرے رستے میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں، مجھے پھر دنیا کے اندر واپس لوٹا، میری روح کو واپس لوٹا۔ تو مالک نے فرمایا قد سبق منی انہم لا یرجعون، یہ تو میرا فیصلہ ہے، یہ قول سبقت لے گیا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ شہداء اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، شہداء اللہ سے سوال کر رہے ہیں ہمیں دنیا پہ بھیج، ہم دنیا پہ جا کے دوبارہ شہید ہونا چاہتے۔ تو مالک نے فرمایا یہ تو میرا فیصلہ ہے، جو یہاں پر آ جائے وہ واپس نہیں جایا کرتا۔ ابو داؤد میں ہے جب مومن بندے کو سوال و جواب کے بعد اسے جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اللہ نے تجھے معاف کیا، تیرے اس گھر کو کینسل کر کے یہ تیرا جنت کا گھر ہے، تجھے یہ عطا کر دیا، اگر تو اس ایمان کے راستے پہ نہ چلتا جہنم کے گھر میں آتا، ایمان کے راستے پہ چلا، اللہ نے رحمت کی، تیرے اعمال کو قبول کیا، اب یہ تیرا جنت والا گھر ہے، تو اس گھر کے اندر رہنے والا ہے۔ تو وہ فوراً فرشتوں سے کہتا ہے ذرا مجھے چھوڑ دو، ذرا مجھے چھوڑ دو، میں واپس جا کر اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے جنت عطا کر دی۔ لیکن اسے کہا جاتا ہے اب یہیں ٹھہرو، اب یہیں ٹھہرو، دنیا کی واپسی کے سلسلے بند ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تمہارا اگلا جہان آغاز ہو چکا ہے، اب یہیں ٹھہرو، واپسی نہیں ہے۔ مگر افسوس قرآن و حدیث کے اتنے واضح دلائل کے باوجود آج علماء دیوبند اور علماء بریلی ان عقائد، ان دلائل کے خلاف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء مرنے کے بعد جب چاہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، نبی بھی آتے جاتے ہیں، اولیاء بھی آتے جاتے ہیں، پیر و فقیر بھی آتے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب کی اشرف السمانے جلد نمبر 1 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 15 کے اوپر یہ قصہ لکھا ہوا کہ ہمارے پردادا وہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، بارات میں جا رہے تھے، حملہ کیا، حملہ ہونے کے بعد یہ مارے گئے، قتل ہو گئے۔ کہا شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ تشریف لے آئے اور گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو روز آیا کریں گے، مٹھائی بھی لایا کریں گے۔ بیگم صاحبہ مان گئی، پھر کہنے لگی ان کو اندیشہ ہوا، لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں، اس لیے ظاہر کر دیا کہ رات اشرف علی تھانوی کے پردادا صاحب آئے تھے، مٹھائی کا ڈبہ بھی لائے تھے، لیکن چونکہ راز لیک آؤٹ ہو گیا، تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ساڈا دادا مڑ کے نہیں آیا، پھر دوبارہ وہ تشریف نہیں لائے۔ قرآن و حدیث کے دلائل، آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن اس کے برخلاف جو واقعات معاشرے کے اندر، جو عقائد معاشرے کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں چھوٹا سا کتابچہ مکتبہ دینیات بلال پارک باغبان پورا لاہور سے شائع ہوا، قبر کی زندگی، موت کے چند مناظر، واقعات و مشاہدات، جس کے رائٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد، نشتر میڈیکل کالج ملتان، یہ ملتان ڈویژن کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں۔ اس کے صفحہ 39 پہ لکھتے ہیں طاہر شاہ صاحب کا مر کر زندہ ہونا، ماشاءاللہ، مر کر پھر زندہ ہونا۔ شاہ صاحب چند سال پہلے بیمار ہوئے، ہسپتال میں آئے، ان کی حالت بگڑ گئی تو ان کے والدین کی روحیں کمرے میں آئی، کہنے لگی اگلے جہان کا وقت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، چلو۔
وہ آئے، شاہ صاحب کو لے کے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، چلیں ظاہر شاہ صاحب کی روح کو آسمانوں پر لے گئے۔ جب آسمانوں پر ظاہر شاہ صاحب کی روح پہنچی تو وہاں مولانا یوسف اور احمد علی لاہوری سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں حضرات پریشان ہو گئے کہ دعوت کا کام کرنے والا، تبلیغی جماعت کو چلانے والا تو یہ اکیلا آدمی تھا، دعوت کا کام کرنے والا اکیلا طاہر شاہ تھا، اس کو بھی اللہ میاں نے بلوا لیا۔ پھر یہ بات انہوں نے مولانا الیاس سے کی، انہوں نے جا کر حضور کو شکایت کی، اللہ کی رسول اللہ کو کی، اور ظاہر شاہ کو واپس دنیا میں جانے کو کہا۔ اسی دوران میں شاہ صاحب کا ہسپتال میں وفات ہو چکی تھی، ان کی میت کو گھر لایا جا رہا تھا کہ شاہ صاحب اٹھ بیٹھے اور خود چل کر گھر پہنچ گئے۔ مر بھی گیا، اتو پھیرا بھی پا آیا تے کر بھی پڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے ہاتھ میں بہجت القلوب مولانا زکریا صاحب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 40 بشارتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 54 ہے۔ 54 پہ یہی عقیدہ بیان ہوا۔ 23 رجب 1400 ہجری 6 جون آج بعد عشاء عزیز عبدالحفیظ نے صلاۃ والسلام کے بعد میری یعنی حضرت شیخ زکریا کی طرف سے حضور کو عرض کیا کہ حرمین کا رمضان چھوڑ کر پاکستان فیصل آباد اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا آ جائے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا حرمین کا ثواب تو انشاءاللہ کہیں نہیں گیا، وہ تو پکا کنفرم ہے۔ پھر بہت دیر تک دعا فرماتے رہے۔ اس کے بعد بہت وقار سے فرمایا کہ ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی بڑا اہتمام ہے، انشاءاللہ تعالی میں بھی اپنے عصا کے ساتھ وہاں موجود رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مولانا زکریا صاحب کو آپ فیصل آباد تشریف لے جاؤ، فکر نہ کرو، میں بھی اپنے عصا کے ساتھ فیصل آباد میں آؤں گا تمہارے تبلیغی اجتماع کے اندر، اور اپنے عصا کے ساتھ وہاں پر موجود رہوں گا۔ ارواح ثلاثہ صفحہ 233 پر دارالعلوم دیوبند میں استادوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ صفحہ 233 ارواح ثلاثہ، رائٹر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ دو استادوں میں جھگڑا ہوا اور یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے صدر مدرس صاحب بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ مولانا محمود الحسن کو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، لیکن انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے ایک جانب جھک گئے۔ یہ واقعہ طول پکڑ گیا۔ ایک دن صبح سویرے مولانا رفیع الدین نے محمود الحسن کو اپنے حجرے میں جو دارالعلوم دیوبند میں ہے بلایا۔ حضرت حاضر ہوئے، حجرے کے کواڑ بند تھے، وہ اندر داخل ہوئے، سخت سردی کا موسم تھا۔ رفیع الدین صاحب نے فرمایا پہلے یہ میرا روئی کا لباس دیکھ لو۔ جو انہوں نے لبادہ دیکھا وہ خوب بھیگا ہوا تھا، تر تھا۔ کہا واقعہ یہ ہے ابھی مولانا قاسم نانوتوی جو فوت ہو چکے ہیں مولانا قاسم نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے، جس سے میں اچانک ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا کہ یہ حضرت تو فوت ہو چکے، عرصہ گزر گیا، قبروں میں دفن ہو گئے، اب یہ دوبارہ زندہ سلامت چل کر کیسے آ گئے؟ کہا میرا لباس پسینہ پسینہ ہو گیا، اور کہنے لگے محمود الحسن سے کہو اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ دو مولویوں میں لڑائی ہو رہی ہے، تیسرا مولوی بیچ میں شامل ہو رہا، تو مولانا قاسم نانوتوی دوبارہ زندہ ہو کر آ کر ان دو مولویوں کی لڑائی میں بڑے استاد سے کہہ رہا بھی اے لڑ نے لڑن رہن دے، تو نہ وچ پئی۔ اس نے اسی وقت ہاتھ پہ بیعت کی مولانا رفیع الدین صاحب کے حضرت میں توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، آئندہ اس جھگڑے میں میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ یہی ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 382 ہے۔ 382 پر بھی وہ یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ ایک حضرت کے بارے میں کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو نانوتوی کے خدام میں سے تھے، ان کا ذکر جہر بڑا مشہور تھا۔ اب وہ پوری ڈیٹیل ہے ذکر کی۔ کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے کونے میں ذکر کر رہے، اور ذکر کرتے کرتے خواب نہیں ہے حقیقت ہے، کہتے ذکر کرتے کرتے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ چھتے والی مسجد کی نہ چھت ہے نہ گنبد ہے، بلکہ عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا۔ اچانک آسمان سے ایک تخت اترنا شروع ہوتا ہے، وہ تخت اترتے میرے قریب آ کے بالکل زمین پہ رک جاتا ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، خلفائے اربعہ ہر 4 کونوں پر موجود ہیں۔ وہ تخت میرے بالکل قریب آ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خلفائے اربع میں سے کسی ایک خلیفہ کو کہتے ہیں جاؤ مولانا محمد قاسم کو بلا لو، وہ تشریف لے گئے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کو بلا کر لے آئے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا مولانا مدرسے کا حساب لائیے، چیک کروائیے۔ لگتا اللہ کے نبی کو کسی نے شکایت کی تھی کہ فراڈ انڈیا ہے۔ مولانا لاؤ حساب کتاب چیک کراؤ، وہ فوراً حاضر ہوئے، حساب کتاب بتلانا شروع کر دیا، ایک ایک پائی کا حساب دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی، بہت خوش ہوئے، فرمایا اچھا مولانا اب اجازت ہے، آڈٹ ہو گیا تہاڈا، تسی پاس ہو، کوئی فراڈ کوئی غبن کوئی دھوکہ نہیں کیا، اب ہمیں اجازت ہے۔ حضرت نے عرض کی جو آپ کی مرضی مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ تخت جس طرح آسمان سے اترا تھا ویسے ہی آسمان پر عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ انہیں ضرورت پڑے چندے کا حساب چیک کروانے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، ان کے پردادا قتل ہو جائیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح کا عقیدہ ایک مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں اپنی کیسٹ میں، سی ڈی میں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ جہاد پہ گئے، 9 ساتھی تھے، 8 مارے گئے، 1 گرفتار ہو گیا۔ وہ جیل سے بھاگا اور 3 دن سے مسلسل دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، اچانک اسے پیچھے گھوڑوں کی آواز آئی۔ اس نے کہا مارا گیا، میں تو جیل سے بچ کے بھاگا تھا، یہ تو پکڑنے والے آگے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا، پیچھے سے اس کا نام لے کر حبیب، تو اس نے مڑ کے دیکھا کہ یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں۔ مڑ کے دیکھا تو وہی 8 ساتھی تھے جو فوت ہو چکے تھے، جو شہید ہو چکے تھے۔ وہ گھوڑوں پر بیٹھے آ رہے، یہ کہنے لگا تم تو مارے گئے تھے، تم تو شہید ہو گئے تھے۔ کہا ہاں مارے تو گئے تھے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں۔ اللہ نے سارے شہیدوں کو زمین پہ اتار کر کہا جاؤ عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ پڑھ کے آؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیوں سارے شہیدوں کو اللہ نے زمین پہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ فاروق اعظم کی شہادت پہ کیوں نہیں بھیجا؟ سیدنا عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں بھیجا؟ سیدنا علی کی شہادت پہ کیوں نہیں بھیجا؟ خیر، کہا جاؤ ہمیں دنیا پر بھیجا ہے، تو بتا تو نے عراق جانا ہے، اپنے گھر پہنچنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے زور سے کھینچا، مجھے گھوڑے پر بٹھایا، اگلے ہی لمحے مجھے کندھا مار کے نیچے گرایا، آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر کے سامنے گرا ہوا تھا۔ ایک مسلمانوں کے روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں۔ تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے، ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے، یہ 9 بچ گئے تھے، یہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں۔ پھر پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا۔ میرے پیچھے آئے پکڑنے والے، پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی حبیب، ارے یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ حبیب قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں پہ سوار۔ ارے اولیس قد قتلتم، ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے۔ ہاں تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ کہا عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا اس کا جنازہ پڑھو جا کے، ہم سب وہاں آ رہے ہیں، تم نے گھر جانا ہے؟ یہ روم میں گھر جانا ہے؟ کہنے کہ ہاں۔ ناظرنی ہاتھ پکڑاؤ، میرا ہاتھ پکڑا، اربکانی، اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا، اور اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفقنی خفقتن، اس نے مجھے زور سے ٹہنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑا۔ عراق، روم سے عراق۔ یہی عقیدہ اسی طرح کا طارق جمیل صاحب کے عقیدے کے مطابق کیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر شہداء اولیاء اللہ زمین پہ جب چاہیں آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یا اللہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جنازہ پڑھ کر آؤ۔ یہ من گھڑت جھوٹی روایتیں۔ اسی طرح کا عقیدہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں، ذرا وہ بھی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کربلا میں جب شہادت حسین ہو گئی، رات پڑ گئی کربلا میں، اور سیدہ سکینہ کہنے لگی پھوپھی زینب آج رات ہمارے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ تو پھوپھی نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں اس خیمے کے باہر پہرے دار بنوں گی۔ وہ پہرا دے رہی، اچانک ایک آدمی کو دیکھا، وہ خیمے کی طرف آ رہا۔ سیدہ زینب نے کہا آنے والے اللہ تجھ پہ رحم کرے، یہ تو سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کا خیمہ ہے، تو کون ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ ہمارے خیمے میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے، تو آنے والا کون ہے؟ کہا اس نے قریب آ کے نقاب اٹھایا، کہا بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہوں، میں تیرا باپ علی المرتضیٰ آیا ہوں، آج کی رات خیمے پر پہرا میں دوں گا۔
शहजादी सैयदा सकीना और दीगर शहजादियां पूछती हैं, फूफी जान, पिछली 10 रातें जो गुजरी हैं, 9 रातें 7 रातें, उसमें तो जब हम रात को सोते थे तो भाई अली अकबर और भाई कासिम और चाचा अब्बास पहरा देते थे। आज रात हमारा पहरा कौन देगा? आज रात पहरा कौन देगा? सैयदा फरमाती हैं कि बेटे आज मैं खुद पहरा दूंगी। शहजादियों को ऊँघ आ गई। रात जागते जागते सैयदा को भी ऊँघ आ गई। अभी हल्की सी नीम ख्वाबी है, जाग रही हैं, कुछ आंख बंद है। अचानक अंधेरा है रात का, उस अंधेरे में किसी शख्स को देखा कि खेमे के करीब आ रहा है। परेशान हो गई कि खुदा खैर करे, रात के अंधेरे में कौन हमारे खेमे में आ रहा है? कोई मर्द भी नहीं है आज हिफाजत करने वाला, कौन है, किस इरादे से आ रहा है? जब वो करीब खेमे के दरवाजे पर आ गए, पर्दा नकाब पोश, सैयदा बीबी ज़ैनब पूछती हैं, ये बतूल ज़हरा की बेटियों का खेमा है? ताजदार कायनात रसूल की बेटियों की जगह है और पर्दे का इतना अच्छा इंतजाम नहीं। कौन हो खुदा के लिए हमारे अंदर ना आना? कौन हो आने वाले? वो पर्दा हटा के जवाब देते हैं, बेटा अली ये मुर्तजा आया हूं और आज रात आपका पहरा देने आया हूं। खुद पहरा देने आया हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदना अली शहादत हुसैन के बाद करबला के मैदान में पहुंचे। अरे अगर सैयदना अली करबला के मैदान में पहुंच सकते तो अपने बेटे की शहादत से पहले मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचे? वही अकीदा जो तारिक जमील ने पेश किया। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब, हम किसी का नाम नहीं बिगाड़ेंगे, किसी के लिए बुरे अल्फाज नहीं अपनाएंगे, किसी की जात में, किसी की शान में, किसी की शख्सियत के बारे में गंदी आवाज निकालना ना इसकी तालीम कुरान देता है, ना इसकी तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात देती है। हम अहलुल हदीस जब भी बात करते हैं, अकायद की करते हैं, शख्सियात को गाली देना हमारा मनहज, वो और हैं जो शख्सियात को गाली देते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने यही अकीदा बयान किया। प्रोफेसर डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ने भी यही अकीदा बयान किया। कहती है अचानक, तहरुल कादरी साहब फरमाते हैं, अचानक सकीना गायब हो गई। फूफी ज़ैनब ने बहुत तलाश किया, जब नहीं मिली तो मजबूर होकर आवाज लगाई, भाई हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वअरदा। सकीना नहीं मिल रही तो लाशे हुसैन से आवाज आई, बहन मेरे बगल में सो रही है। जब बच्चे शहजादे लेट गए तो आपने शहजादियों को गिना, सबको गिना, तो उसमें सैयदा सकीना नहीं। बेताब हो गई, परेशान हो गई, हर सिम देखा, सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा नजर नहीं आती। आवाज दी, सकीना सकीना सकीना, जवाब नहीं आ रहा। लब्बैक, परेशान होके मुस्तरब होके निकल पड़ी। रात का अंधेरा है। जब सकीना का जवाब नहीं आया तो आवाज दी, भाई हुसैन बता सकीना को कहां से तलाश करूं? हुसैन, भाई हुसैन, सकीना गुम हो गई, कहां से तलाश करूं? ये आवाजें दे के परेशान हाल फिरती थी कि अचानक लाशा हुसैन से आवाज आई, बहन ज़ैनब परेशान ना हो, सकीना मेरे पहलू में है। ये तो शहीद हो कि अल्लाह की जन्नतों में चले गए। रूह और जिंदगी का, रूह और जिस्म का रिश्ता कट चुका है, टूट चुका है, रब की जन्नतों के मेहमान बन चुके हैं। सैयदना हुसैन मेरे नबी के फूल, सैयदना हुसैन मेरे नबी की खुशबू, सैयदना हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, वो तो अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बन गए। लेकिन कादरी साहब कहते हैं, लाशे हुसैन से आवाज आई, बहन परेशान ना हो, सकीना तो मेरे साथ लेटी हुई। कहा अचानक जब काफिला चला तो रास्ते में फिर सकीना गुम होगी। सैयदा ज़ैनब ने बड़ी तलाश की, दौड़ी भागी,
اچانک واپس آ رہی تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک باپردہ عورت ہے جو سکینہ کو گود میں لے کے ایک کونے کے اندر بیٹھی ہے۔ زینب نے کہا بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے جو سکینہ کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہے؟ اس بی بی نے پردہ اٹھا کر کہا بیٹی میں تیری والدہ فاطمہ الزہرا سکینہ کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی۔ جب دمشق پہنچے رستے میں ایک مقام آیا، اس مقام پر پہنچ کر رات کا وقت ہے، قیام ہوا، پھر آپ نے کجاووں میں اونٹنیوں پر شہزادیوں کو گنا، سکینہ پھر نظر نہیں آتی، پھر نظر نہیں، آواز دی سکینہ سکینہ نہیں ملی، پریشان ہوئی، آپ اتر آئی بےتاب ہو کر۔ پیچھے یہ ہوا تھا کہ سیدہ سکینہ بار بار بابا حسین کا سر اقدس جو دیکھتی تھی وہ روتی تھی، بابا کا سر دیکھ کے روتی تھی، اور بدبخت جو ساربان تھا وہ جھڑکتا تھا، وہ پھر اور روتی تھی، بابا کو پکارتی تھی بابا حسین بابا حسین، وہ جھڑکتا تھا۔ اس بدبخت نے اس کا رونا دیکھ کر سیدہ سکینہ کا بازو پکڑ کے جو کھینچا تو جھٹک کے نیچے گرا دیا۔ اونٹنی پر قافلہ چل پڑا، سیدہ سکینہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ دوڑتی 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 قافلہ مل نہ سکا، بہت دور گئی تو جب شمار میں نہیں آئی تو سیدہ زینب دوڑی، اور سیدہ زینب دوڑ کر پیچھے پہنچی، دوڑ کر آواز دیتی سکینہ سکینہ۔ ایک جگہ جا کر رات کے اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا، پردہ پوش، قریب چلی گئی، جا کے پوچھا، باپردہ خاتون ہے پردے میں، پوچھا بی بی کون ہے آپ؟ اور آگے دیکھا تو سیدہ سکینہ کو اس خاتون نے گود میں لیا ہوا ہے۔ پوچھا بی بی اللہ آپ کو اجر دے، یتیموں پہ تو نے احسان کیا ہے، یتیموں پہ شفقت کی ہے، میری سکینہ کی اس صحرا میں تنہائی میں حفاظت کی ہے، اللہ تمہیں اجر دے۔ بی بی کون ہو؟ انہیں چہرے اقدس سے پردہ اٹھایا، کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہو۔ سکینہ کی رکھوالی کے لیے آئی۔ یہی بدعقیدگی علماء دیوبند کی طرف سے بھی سننے کو مل رہی ہے، اور یہی بدعقیدگی علماء بریلی کی طرف سے بھی، کہ فوت ہونے کے بعد پھر اولیاء اللہ اس دنیا پر آ جاتے ہیں۔ کچھ من چلے نوجوان جب ہماری یہ گفتگو سنتے ہیں کہ قادری صاحب اور طاہر القادری اور مولانا طارق جمیل ان دونوں کے مشترکہ عقائد کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی شریعت کی آوازیں کو بلند کرنے کے پابند ہیں۔ اگر وہی عقیدہ طاہر القادری بیان کرے، وہی عقیدہ طارق جمیل بیان کرے تو اس کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہی بات یہاں سے مل رہی ہے اور یہی بات یہاں سے مل رہی، بلکہ آپ کو ایک منظر ہم اور دکھاتے ہیں۔ ایک ہی سٹیج پر منہاج القرآن کی مسجد ہے، طاہر القادری صاحب کا اجتماع ہے، اعتکاف کی راتیں ہیں، اور مولانا طارق جمیل خود چل کر طاہر القادری صاحب کی مسجد میں تشریف لائے۔ طاہر القادری صاحب نے خطاب کے بعد کہا یہ مولانا طارق جمیل ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور دعائے خیر کریں۔ اور وہ آ کر دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ ان تمام حاضرین مجلس کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے اور اعتکاف کو قبول فرما، اور یاد رکھیے جمع ہونے والے طاہر القادری صاحب کے مرید ہیں جن کی اکثریت اہل شرک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ مانتے ہیں، وہ نبی کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، وہ طاہر القادری کو سجدے کرنے والی قوم ہے۔ اور طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اس حضور کو، اس مجلس کو قبول فرما، ان کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کے اس ادارے یعنی ادارہ منہاج القرآن، ان کے ادارے کو قبول فرما، ان کے محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اس ادارے کے مؤسسین کو قبول فرما۔ کوئی کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آئے ہمارے مہمان ہیں، کہ دعا اس مجلس کے لیے کروانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ،
وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ان سب شرکاء مجلس کو قبول فرما، اپنی مرضیات کے مطابق چلنے والا بنا، اپنے اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، ان کے جمع ہونے کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کے ادارے کو قبول فرما، محنت کرنے والے مؤسسین کو قبول فرما اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما. ہر قسم کے شرور سے پناہ عطا فرما، ہر قسم کی محبت نصیب فرما، ہر قسم کی نفرتوں سے پاک فرما. یا اللہ جو کہا گیا ہے اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین. اجازت ہے تو ایک بات عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. الامر فوق الادب. حضرت نے فرمایا دعا کرائیں، ہم تو مہمان بن کے آئے تھے اور مہمان میزبان کے زیر بار ہوتا ہے، اس لیے مجھے یہ باطل ناخواستہ کام کرنا پڑا. تو جو مضمون بیان کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوست لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. پھر آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ علیک بحسن الاخلاق، اے ابو ہریرہ حسن اخلاق کو لازم پکڑو. میں نے عرض کیا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، حسن اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو توڑو اس سے جوڑو، جو تمہارا حق چھینے تم اسے اس کا حق ادا کرو، اور جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کرو. پھر آپ نے فرمایا ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک. پھر ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ ما الایمان ما الاسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، طیب الکلام، میٹھا بول بولنا، لوگوں کو کھانا کھلانا. دیکھا آپ سب اعتکاف والوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور میٹھے بول بھی بتائے جا رہے ہیں، ہم نے سنا. پھر آپ سے عرض کیا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، درگزر کرنا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے. اور اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، سب سے بہترین ایمان وہ اچھے اخلاق ہیں. بہت اچھا سبق آپ کو دیا گیا تھا، اسی سے متعلق چند باتیں میرے ذہن میں آئی تھی، وہ بھی میں نے عرض کر دی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. حالانکہ سب جانتے ہیں طاہر القادری صاحب کا ادارہ منہاج القرآن شرک کی دعوت پھیلانے کے اندر عام ہے. کبھی یہ عیسائی پادریوں کو اپنے ادارے میں بلا کر کرسمس ڈے کا کیک کٹواتے ہیں. قائد تحریک ڈاکٹر طاہر القادری کو گلدستہ پھولوں کا پیش کر رہے ہیں. ان کی طرف سے اب بشپ آف ملتان کی جانب سے جو ہے وہ قائد تحریک کو کچھ گفٹس جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں.
امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے. دیپ سے دیپ جل رہے ہیں اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں. ابتدائی تعارفی گفتگو کے لیے اور اگلے سال ان کا فرزند محی الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے خود عیسائیوں کے چرچ میں جا کر یہ عمل کرتا ہے. آج کی اس تقریب کی قابل صد احترام میزبان ریورنڈ چمن سردار صاحب، سردار بھوشن سنگھ صاحب، سردار جسوندر سنگھ صاحب، سینئر نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شیخ زاہد فیاض صاحب، آج کی اس تقریب کی رونق دیگر میزبان اور مہمانان گرامی قدر، اور خصوصاً آج لاہور